السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے امریکی وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی ہے۔ قطر موندیال 2022 شروع ہونے سے پورے 2 سال پہلے اس موندیال کی تنصیبات اور ساز و سامان کی فٹنگ کا 90% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 134,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انقرہ نے بحر روم کے مشرق میں گیس کی تلاش کے کام کی مدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ کسی ایسے خلل کی تلاش میں ہیں جس کے ذریعے وہ امریکی انتخابات کے نتائج کا پانسا پلٹ سکیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل پرل پیلس میں دوست ملک ریاست متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب مائک پومپیو نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور اہم علاقائی و بین الاقوامی حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے دوست ملک ریاست متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب مائک پومپیو کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، خلیجی بحران، اس علاقے اور خاص طور پر لبنان اور عراق کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے اس دورہ دوحہ میں یہاں طالبان تحریک اور افغان حکومت کے اہلکاروں کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں قطر کی میزبانی اور اس کی مدد کے ذریعے افغان امن کے عمل کو مزید آگے بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ قطر افغان مسئلے کو حل کرنے کی اپنی کوششوں میں کامیاب ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افغانستان میں استحکام کی بحالی کی سچی خواہش رکھتا ہے، اور یہ کوششیں کسی بھی خصوصی ایجنڈے یا ذاتی مفادات کے بغیر کی گئی ہیں۔ انسانی تجارت کی روک تھام کی قومی کمیٹی نے یہاں کی جوڈیشل کونسل کے پرائمری کورٹ کی جانب سے 2 پاکستانی ملزموں کے خلاف انسانی تجارت کے ساتھ تعلق کے مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے کی تعریف کی ہے۔ یہ فیصلہ انصاف کی کامیابی ہے، اور اس میں عدالت نے ان دونوں ملزموں کو مکانات استعمال کرنے والے 2 اشخاص کے خلاف جرم کے ارتکاب کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور یہ جرم انسانی تجارت کی روک تھام سے متعلقہ قانون میں درج ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تابع 6ٹھی کمیٹی نے، جو قانونی امور سے متعلقہ کمیٹی کہلاتی ہے، اپنے 75ویں سیشن میں قطر کی آراء کی موافقت کرنے والا فیصلہ منظور کر لیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت خشک اراضی کے عالمی اتحاد کو، جس کا صدر دفتر دوحہ میں ہے، مبصر کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ 6ٹھی کمیٹی نے یہ فیصلہ 49 ملکوں کی تائید و حمایت سے کیا ہے، اور یہ 6ٹھی کمیٹی کے کسی بھی فیصلے کی حمایت کرنے والے ملکوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس سے قطری سفارتکاری کی کامیابی اور اقوام متحدہ میں اسے حاصل مقام کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آج سے 2 سال بعد قطر موندیال 2022 کے آغاز کی وسل بجے گی۔ یہ موندیال پورے مشرق وسطی اور پوری عرب دنیا میں ہونے والا پہلا موندیال ہوگا۔ منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل جناب حسن الزوادی نے کہا ہے کہ قطر نے اپنی اس صلاحیت کو منوا لیا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی چیمپئن شپ کے انتظامات کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور وہ اب تک کا بہترین ورلڈ کپ پیش کرے گا۔
दरियासना कतर एयरवेज ने जो फीफा की सरकारी एयरलाइन होगी बोइंग 777 तैयारे का इंकिशाफ कर दिया है, जिसको बतौर खास कतर मोंडियाल 2022 के शिआर से मुज़य्यन किया गया है। इस तरह अब इस चैंपियनशिप के शुरू होने के अगले 2 सालों की उल्टी गिनती का आगाज हो गया है। कतर मोंडियाल अब आसमान की बुलंदियों में महवे परवाज है और कतर एयरवेज के पर खुले आसमान से गले मिल रहे हैं और वो दुनिया भर के मेहमानों को यहां आने का दावतनामा और फूलों का गुलदस्ता पेश कर रही है। ये शिआर यहां की कौमी टीम के रंग से मुज़य्यन है। इसे अरबी फख्र व एतदाद के साथ रकम किया गया है और वो आलमी खुशियों के इस तारीखी और तारीख साज वाक़े की तस्वीर पेश कर रहा है। कतर मोंडियाल 2022 की पहली किक से ठीक 2 साल पहले इस चैंपियनशिप के ओपनिंग तैयारे के इफ्तिताही ट्रैक का आगाज कर दिया गया और यूं कतर एयरवेज ये साबित कर रही है कि वो फीफा के साथ अपनी शराकत और पार्टनरशिप की मुकम्मल पाबंदी कर रही है और इस खुसूसी तैयारे ने 21 नवंबर को फुटबॉल वर्ल्ड फेडरेशन फीफा के मुल्क स्विट्जरलैंड के लिए परवाज भरी है। ये दावत आम भी है कि अगले 2 सालों के दौरान कतर को डिस्कवर किया जाए और इस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में शिरकत का शरफ किसी भी दूसरी चैंपियनशिप में शिरकत के मुसावी नहीं है, इसलिए कि ये तो कतर मोंडियाल है। अब से 2 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी चैंपियनशिप यहां कतर में मुनाकिद होगी और ये हर लिहाज से एक मुनफरिद चैंपियनशिप होगी। ये तमाम तर अरबों की चैंपियनशिप होगी। और अब यहां कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल की तरफ आते हैं। यहां का सेहत का शोबा मुसलसल साबित कर रहा है कि वो कोरोना की इस आलमी वबा के साथ बर्ताव की आला तरीन सलाहियत रखता है और उसकी कामयाबियां ये बता रही हैं कि अब मुल्क में इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद 134,100 हो गई है कि मजीद 186 मरीज अब शिफा पा चुके हैं और वजारत सेहत के ताज़ा तरीन एदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजीद 174 बीमार रजिस्टर हुए हैं। इस वबा पर काबू पाने की कतरी कामयाबियों के साथ ही आलमी सतह पर अब इस वायरस की वैक्सीन की आमद भी करीब बताई जाती है और कतर दुनिया के उन अव्वलीन मुल्कों में शामिल होगा जो ये वैक्सीन हासिल करेंगे। तो क्या इस वायरस के खात्मे का मरहला करीब आ गया है? और यहाँ कतर में काबीना के फैसले की बुनियाद पर यहाँ के मुताल्लिका इदारों ने मजीद 90 अशखास को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है कि उन्होंने उन मकामात पर फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था जहां इसका इस्तेमाल जरूरी और लाजमी है। इसी तरह 5 अशखास को भी 4 अशखास के लिए मखसूस एक गाड़ी में सवार होने की पादाश में प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। एक ही फैमिली के अफराद को इस फैसले से इस्तिस्ना दिया गया है और उन पर यह फैसला लागू नहीं होता। बैरूत में लुबनान के सदर जनरल मिशेल ऑन ने कहा है कि उनका मुल्क अपने सरहदी इलाकों की खुद मुख्तारी और बालादस्ती को मजबूती से थामे हुए है। वो अपने किसी भी हक से दस्तबरदार नहीं होगा और किसी भी ऐसे मंसूबे पर दस्तखत नहीं करेगा जो उसके मफादात में ना हो। लुबनान से इराक चलते हैं, जहां इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के शिमाल में दाइश तंजीम ने एक कमीनगाह के जरिए वहां के मकामी जरियों के मुताबिक 8 अशखास को हलाक कर दिया है। बताया गया है कि वहां सड़क के किनारे एक बम नस्ब किया गया था और एक सिविल गाड़ी जब वहां से गुजर रही थी तो बम में धमाका हो गया और जब पुलिस के अनासर जाए धमाका पर पहुंचे तो दाइश के अनासर ने उन पर फायरिंग कर दी।
ترکی میں اورچ ریس نامی بحری جہاز کی مہم میں اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ بحری جہاز اس وقت بحر روم کے مشرقی حصے میں تیل اور گیس کی تلاش کا کام کر رہا ہے. ترکی کے وزیر دفاع خلوصی اکار نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک بحر روم کے مشرق میں اپنے حقوق کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے. ان کا کہنا تھا کہ جی ہاں، ہم نے بحر روم کے مشرق میں تلاش کی مہم کو اس ماہ کے اواخر تک کے لیے بڑھا دیا ہے، اور ہم ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں اپنے حقوق کے معاملے میں کوئی تفریط نہیں کریں گے، اور جو لوگ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں تو وہ دراصل ہمارے اصرار میں اضافہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کا دفاع کرتے رہیں. آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشینیان نے روس کے ساتھ مزید وسیع تر فوجی تعاون کی اپیل کی ہے کہ آذربائیجان کی فورسز متنازع علاقے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور یہ علاقہ پہلے علیحدگی پسند آرمینیائی فورسز کے کنٹرول میں تھا. اب نشریے کے اختتام پر امریکہ چلتے ہیں، جہاں کی ریاست میشیگن میں ریپبلکن پارٹی کے اہلکاروں نے ریاست کی الیکشن کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ صدارتی انتخابات کے نتائج کی تصدیق کو 14 روز کے لیے ملتوی کر دیا جائے تاکہ ریاست کے سب سے بڑے ضلع سے آنے والے ووٹوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا سکے. دوسری جانب نو منتخب صدر جو بائیڈن اپنی انتظامیہ کی تشکیل اور معیشت کے فروغ کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مجھے یہ امید ہے کہ عدالتوں اور قانون ساز اداروں میں اتنی جرأت ہوگی کہ وہ ایسے اقدامات کر سکیں جو انتخابات کی شفافیت کے لیے ضروری ہیں. امریکی صدر اب بھی کوئی ایسا خلل تلاش کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ انتخابی نتائج کا پانسا پلٹ سکے، لیکن ان کے آپشن کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن کے خلاف اپنی ہار ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی نتائج منسوخ ہو جائیں یا انہیں تبدیل کر دیا جائے. اس کے لیے وہ کہیں تو عدالتوں میں نتائج کے خلاف اپیلیں جمع کرا رہے ہیں اور کہیں دوبارہ گنتی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر پا رہے. صدر ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں زبردست دھاندلی سامنے آ جائے گی. آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے. صاحب سمو امیر سے امریکی وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی ہے. قطر مونڈیال 2022 شروع ہونے سے پورے 2 سال پہلے اس مونڈیال کی تنصیبات اور ساز و سامان کی فٹنگ کا 90% کام مکمل کیا جا چکا ہے. ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد 134,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. انقرہ نے بحر روم کے مشرق میں گیس کی تلاش کے کام کی مدت میں اضافہ کر دیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کسی ایسے خلل کی تلاش میں ہیں جس کے ذریعے وہ امریکی انتخابات کے نتائج کا پانسا پلٹ سکے. ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا.